اللہ رب العزت نے انسان کی طبیعت میں جو صفتیں رکھی ہیں ان میں سے ایک صفت ہے انسان کا غیرت مند ہونا۔ باغیرت انسان اپنی غیرت کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے بہت ساری چیزوں کو اپنے اور اپنے گھر والوں کے قریب نہیں آنے دیتا، چونکہ وہ باتیں اس کی غیرت کو گوارا نہیں ہیں کہ میرے قریب یہ چیزیں آئے یا میرے بیوی بچوں کے قریب یہ چیزیں آئیں۔ تو جس طریقے سے انسان کی غیرت کچھ تقاضا کرتی ہے، اللہ رب العزت کے بارے میں ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا احد اغیر من اللہ، اللہ سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں۔ تو اللہ کی غیرت کس چیز میں ہے؟ ہماری غیرت اس چیز میں ہوتی ہے کہ کوئی ہمیں گالی نہ دے، کوئی ہمیں برا بھلا نہ کہے، کوئی ہماری بہن، بیٹی یا بیوی کو بری نگاہ سے نہ دیکھیں۔ یہ ہماری غیرت کے تقاضے ہیں۔ اللہ سمیع و بصیر غیور ہیں، سب سے زیادہ غیرت والا ہے۔ تو اللہ کی غیرت کس چیز میں ہے؟ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، وَلِذَٰلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ اللہ کی غیرت چھپے ہوئے اور ظاہری گناہوں میں ہیں، یعنی جب بندہ چھپ کر یا ظاہر میں گناہ کرتا ہے تو اللہ کی غیرت جلال میں آ جاتی ہے، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ غیرت مند انسان کی بیوی، بیٹی یا بہن پر کوئی غلط نگاہ ڈالے تو اس کی غیرت اور اس کی رگ حیات بھڑک اٹھتی ہیں اور وہ اس کے تقاضے پر عمل کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ آگے ایکشن لیتا ہے۔ تو اللہ کی غیرت ہے کہ حرام کام بندہ نہ کرے، اللہ کی غیرت ہے کہ بندہ ظاہر اور باطنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، مگر جب وہ بندہ حرام کاموں میں پڑ جاتا ہے، چھپ کر یا کھلے میں گناہ کرتا ہے، تو اللہ کی غیرت کو جلال آتا ہے۔ اور جب رب کی غیرت کو جلال آتا ہے تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کی غیرتوں کے نتیجے بہت محدود ہیں، اس کے تقاضے بہت محدود ہیں، مگر رب غیور بھی ہیں اور عزیز ذو انتقام بھی ہیں، غالب بدلہ لینے والا، عزیز حکیم، غالب حکمتوں والا۔ ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بہت سخت ہے، فعال لما یرید، وہ جو چاہے کرے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ ہماری طبعی غیرت اگر جوش میں آتی ہے تو ہم کچھ نہ کچھ ایکشن لیتے ہیں۔ جب بندہ گناہ میں پڑتا ہے، رب کی غیرت کو جب جوش آتا ہے اور جلال میں آتی ہیں تو اس غیرت کے تقاضے پر آگے قدرت کا فیصلہ کیا ہوتا ہے، خود اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے سنیے۔ ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما ظہرت الفاحشۃ
فی قوم قط، جب بھی کسی قوم میں فواحش پھیل جاتے ہیں، برائیاں گناہ کھلم کھلا یا چھپ کر جب عام طور پر ہونے لگتے ہیں، یعمل بہا فیہم علانیۃً، اور وہ گناہ اعلانیہ ہونے لگے، کھلے عام ہونے لگے، تو ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں الا ظہر فیہم الطاعون، تو اللہ ایسی قوم میں طاعون کی بیماری ڈال دیتا ہے، والاوجاع التی لم تکن فی اسلافہم، اور اللہ ایسی بیماریاں اس قوم میں ڈال دیتا ہے کہ ان کے باپ دادا نے ان بیماریوں کا نام بھی نہ سنا ہوگا۔ یہ حدیث کوئی آج حضور کی زبان سے نہیں نکلی، یہ 1450 سال پہلے ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ جب لوگ کھلے عام گناہ کریں گے، جب کھلے عام بدکاری اور بے حیائی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر طاعون اور ایسی بیماریاں ڈال دے گا کہ جن بیماریوں کے نام لم تکن فی اسلافہم، کہ ان کے بزرگوں نے، ان کے باپ داداؤں نے ان بیماریوں کا نام تک نہ سنا ہوگا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ آج گناہوں کا بازار کس قدر گرم ہے، اور پھر اللہ کی غیرت کو جب جلال آتا ہے، اور غیرت رب کی جلال میں کب آتی ہیں؟ جب بندہ فواحش اور منکرات اور گناہوں میں پڑتا ہے تو اللہ کی غیرت کو جلال آتا ہے، اور رب پھر اس غیرت کے تقاضے کے مطابق کیا کرتا ہے؟ ظہر فیہم الطاعون والاوجاع التی لم تکن فی اسلافہم، پھر ان میں طاعون پھیل جاتا ہے، پلیگ کی بیماری پھیل جاتی ہیں، اور ایسی بیماریاں کہ جن کا نام بھی ان کے باپ دادا نے نہ سنا ہوگا۔ ابھی ایک کورونا کی وبا تھوڑی ہلکی نہیں ہوئی کہ دوسری نئی بیماری کا نام آ گیا، ابھی وہ ختم ہونے کی آئی کو پھر تیسرا نام آ گیا۔ تو یہ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سے بتایا کہ یہ گناہ کر کے لوگ رب کی غیرت کو بلا رہے ہیں۔ اب قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں، میں نے جو آیت مبارکہ خطبے میں پڑھی، اللہ رب العزت فرماتا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، کہ ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا۔ یہ ہر ایک کون تھا جن کو پکڑا ہے؟ یہ کوئی معمولی جھوپڑیوں میں رہنے والے نہیں تھے کہ ہوائیں چلی اور ان کی جھوپڑیاں اڑ گئی۔ یہ کوئی معمولی غریب تنگ دست نہیں تھے کہ جن کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ اس کے پاس کوئی حفاظت کا سامان نہیں تھا اس لیے مصیبت میں پکڑا گیا۔ یہ رب جن کے بارے میں فرما رہا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، کہ ہم نے ان میں سے ہر ایک کو اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا۔ وہ کون ہے ہر ایک؟ وہ فرعون ہیں جو پوری دنیا کا حکمران تھا، وہ قارون ہیں کہ جس کے خزانوں کی چابیاں 70 بندے اٹھا نہ سکے، اتنی چابیاں تھی خزانوں کی۔ وہ کون تھے؟ وہ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے جنہوں نے پہاڑ بنائے تھے اور وہ دعوے کر رہے تھے کہ اب ہمیں ان مکانوں سے کون نکال سکے گا۔ رب فرماتا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، جب انہوں نے بدکاریاں شروع کر دی، بے حیائیاں شروع کر دی، حرام کاریاں شروع کر دی، حرام روزیاں کھانا شروع کر دیا، جب انہوں نے گناہ میں کھلے عام پڑنا شروع کر دیا، اخذنا، رب فرماتا ہم نے پکڑ لیا انہیں۔ اور کیسے رب نے پکڑ لیا؟ اللہ اکبر۔ وہ 4 صورتیں رب نے قرآن میں ذکر فرمائی، ان میں سے ہر صورت پر تفصیلی گفتگو ہوتے کہ گھنٹہ لگی۔ وہ کون سی 4 صورتیں ہیں جن میں رب نے انہیں پکڑا؟ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، پہلا فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، اللہ فرماتا ہے تو ان میں سے ایک تو وہ ہیں کہ جس پر ہم نے پتھراؤ کیا،
پتھر نازل کیے جن پر، اور وہ کون تھے؟ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی کہ اللہ رب العزت نے سخت تیز و تند ہوا بھیجی اور ان تیز و تند ہوا میں پتھر اتارے، جن پتھروں کی وجہ سے اللہ نے لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کر دیا۔ کیا ان کا جرم کیا تھا؟ بذنبی، گناہ کی وجہ سے ہم نے یہ پکڑ کی ان کی۔ اور رب ذوالجلال آگے ارشاد فرماتا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے ایک وہ ہے جس کو چنگھاڑ نے آ لیا۔ یہ کون قوم تھی؟ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود تھی کہ جن کے لیے ایک ہولناک آواز، ایک خوفناک آواز آئی، اور اس خوفناک آواز میں ان کے سارے پردے پھٹ گئے اور وہ قوم ہلاک ہو گئی۔ اللہ نے یوں ان کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ سبب کیا تھا؟ بذنبی، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور ان میں سے ایک وہ تھا جس کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ یہ کون ہیں؟ یہ قارون اور اس کے ساتھی ہیں کہ جن کو ان کے گناہوں کی وجہ سے زمین میں دھسا دیا گیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور جنہیں گناہ کی وجہ سے رب نے پکڑا ان میں سے ایک وہ تھا جسے اللہ رب العزت نے ڈبو دیا۔ یہ کون تھے؟ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ، فرعون اور اس کی قوم کے لوگ تھے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا اور انہیں سمندر میں ڈبو دیا۔ تو یہ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہی فرما گئے لا احد اغیر من اللہ تعالی، کہ اللہ سے بڑھ کر کے غیرت والا کوئی نہیں ہے۔ اور اس کی غیرت کس چیز میں ہے؟ وَلِذَالِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ اس رب کی غیرت اس وقت جلا ظاہر میں اور چھپ کر کے گناہ کرنے لگتے ہیں۔ تو جنہوں نے کیے رب نے ان کا ذکر بھی قرآن میں کیا، اور یہ قوم سمود، قوم نوح، یہ کوئی کہانیاں قصے نہیں ہیں۔ پر آج بھی ان کے ملک اور ان کے کھنڈرات تمہیں مل جائیں گے۔ اور میں نے یہ بھی پڑھا ہے، اس کو بھی دھیان سے سنیے، حج کے موسم میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، غالباً یہ قوم سمود ہی کا واقعہ ہے کہ ایک جگہ پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جنگ کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ ایک جگہ پڑاؤ ہوا تو صحابہ کرام نے ایک کنویں سے پانی نکالا اور اس سے آٹا گوندا کہ کھانا بنائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ پانی تم نے کہاں سے لیا؟ کہا ہم نے اس کنویں سے لیا۔ کہا اس کنویں سے تو فلاں عذاب میں مبتلا قوم پانی پیتی تھی، یہ آٹا پھینک دو، جو گنہگار تھی اگر تم پیو گے تو کہیں وہ اثر تم پر نہ آ جائے۔ اور شریعت کا حکم نازل ہوا۔ آپ پوچھئے حاجیوں کو، عرفات اور مزدلفہ جاتے ہوئے ایک مقام ہے جس کو وادی محصر کہتے ہیں، جہاں حکم ہے کہ یہاں سے تیزی سے نکل جاؤ، تیز بھاگتے ہوئے دوڑ کر نکل جاؤ، اس لیے کہ یہ پوری وادی وہ ہے جہاں اللہ نے ایک قوم پر عذاب نازل کیا تھا۔ یہ قرآن پڑھیں گے تو پتا چلے گا۔ لوگوں کو سیریلیں دیکھنے کا وقت ہے، پکچر دیکھنے کا وقت ہے، انہیں گیم کھیلنے کا وقت ہے، ان کے لیے دوستوں کی مجلسوں میں بیٹھ کر گھنٹوں گھنٹے وقت بتانے کا وقت ہے۔ قرآن نسخہ ہدایت بھی ہے اور قرآن نسخہ شفا بھی ہے۔ اسی قرآن سے ہدایت بھی ملے گی اور اسی قرآن سے ہمیں شفا بھی ملے گی، مگر شرط یہ ہے کہ مسلمان قرآن کو پڑھے تو صحیح۔ یہ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے بتایا ہے۔ اب آپ دیکھیں
جہاں عذاب نازل ہوا ہو، ہمارے نبی فرماتے ہیں وہاں تیز تیز قدموں سے نکل جاؤ۔ تو پتہ چلا کہ جس جگہ قوم نے گناہ کیے اور ان پر عذاب نازل ہوا، اہل ایمان کا اس جگہ ٹھہرنا بھی رب کو پسند نہیں ہے، تو پھر گناہ میں مبتلا ہونے سے رب کی غیرت کو کتنا جلال آتا ہوگا، یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں اور احادیث طیبہ میں مختلف مقامات پر اس کے سلسلے میں ہمیں رہنمائی ملتی ہیں۔ اب یہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ کیا بنی اسرائیل نے اپنا دین چھوڑ دیا تھا جس کی وجہ سے انہیں مختلف قسم کے دردناک عذابوں میں مبتلا کیا گیا، یعنی ان پر طرح طرح کے عذاب آئے، تو کیا انہوں نے دین چھوڑ دیا تھا اس لیے عذاب آیا تھا؟ تو حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں نہیں، بلکہ انہیں کسی چیز کا حکم دیا جاتا تھا تو وہ اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور جب کسی کام سے روکا جاتا تھا تو انجام کی پرواہ کیے بغیر اس کام کو کر گزرتے تھے، اس وجہ سے اللہ نے انہیں قسم قسم کے عذابوں میں مبتلا کر دیا۔ اور وہ کون سے عذاب تھے؟ ان میں سے ایک عذاب یہ تھا کہ اللہ نے ان کی شکلیں بندروں کی طرح کر دی، انہیں خنزیر کی شکل میں بدل دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ دین چھوڑ چکے تھے اس لیے عذاب آیا تھا۔ یہ کہ دین تو نہیں چھوڑا تھا مگر دین کا حکم چھوڑ دیا تھا، دین نے جو کرنے کو کہا تھا وہ نہیں کر رہے تھے، اور جس چیز سے روکا تھا اسے کر رہے تھے، بس اللہ رب العزت نے اس وجہ سے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ تو اب غور کرنا چاہیے ہمیں اس سلسلے میں کہ آج قوم کس حالت سے گزر رہی ہیں۔ اس سلسلے میں ایک نہایت سبق آموز روایت الزواجر میں ذکر کی گئی ہے، جس کو علامہ ابن حجر حیتمی مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا، یعنی یہ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ میں تو کوئی بڑا گنہگار نہیں ہوں تو کیا ہو جائے گا، یہ ایک روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا، علامہ ابن حجر حیتمی مکی رحمۃ اللہ علیہ، تو پابندی سے اپنے والد صاحب کے ساتھ قبر پر حاضری دیا کرتا تھا، اپنے والد صاحب کی قبر پر حاضری دیا کرتا تھا، اور وہاں جا کر قرآن کی تلاوت بھی کرتا تھا۔ ایک مرتبہ رمضان المبارک میں نماز فجر کے فوراً بعد قبرستان گیا، اور غالباً وہ رمضان کا آخری عشرہ بلکہ شب قدر تھی۔ اس وقت قبرستان میں میرے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ ابھی میں نے اپنے والد صاحب کی قبر کے قریب بیٹھ کر قرآن پاک کا کچھ حصہ پڑھا ہی تھا کہ اچانک شدید آہ و بکا اور رونے دھونے کی آواز میں نے سنی۔ رونے والا بار بار آہ آہ پکار رہا تھا۔ میں گھبراہٹ میں مبتلا ہو گیا اور میں قراءت چھوڑ کر وہ آواز سننے لگا۔ میں نے قبر کے اندر سے عذاب کی آواز سنی۔ عذاب میں مبتلا شخص اس طرح آواز آہوزاری کر رہا تھا جسے سننے سے دل مضطرب اور گھبراہٹ میں مبتلا ہو گیا۔ میں کچھ دیر تک وہ آواز سنتا رہا، پھر جب دن چمک اٹھا، دن روشن ہو گیا تو وہ آواز سنائی دینا بند ہو گئی۔ جب میں ایک شخص کے قریب سے گزرا تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کس کی قبر ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ فلاں کی قبر ہے، اور میں نے اس کو بچپن میں دیکھا تھا کہ یہ کثرت سے مسجد آتا جاتا، نمازوں کو اپنے اوقات میں ادا کرتا اور بیجا گفتگو سے پرہیز کرتا تھا۔ میں نے چونکہ اسے دیکھا ہوا تھا لہذا میں اسے پہچان گیا۔ اس بندے نے امام ابن حجر حیتمی مکی سے یہ کہا، لیکن امام ابن حجر مکی حیتمی فرماتے ہیں کہ اس شخص کی موجودہ حالت نے مجھے بہت گہرا اثر ڈالا تھا، اور مجھے معلوم ہو گیا کہ اس نے زندگی میں اعمال صالحہ کو محض اپنے ظاہری لبادہ بنا رکھا تھا۔ اس کے بعد میں نے اس کے احوال یعنی اس کی حقیقت جاننے والوں سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ کی تو لوگوں نے مجھے بتایا
کہ وہ سود کھایا کرتا تھا، اور وہ ایک تاجر تھا۔ جب بوڑھا ہوا تو اس کے پاس مال کم رہ گیا، تو اس کا ظالم اور خبیث نفس اپنی باقی زندگی میں اس جمع شدہ پونجی سے گزارا کرنے پر راضی نہ ہوا، چونکہ پوری زندگی بڑا مال دیکھا تھا، اب تھوڑا بھی کم ہوا تو اسے یہ برداشت نہ ہوا۔ تو شیطان نے اس کے دل میں سود کی محبت کو ڈال دیا، یہاں تک کہ اس کے مال میں کمی نہ ہو، اس وجہ سے اس نے یہ کام شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ علامہ ابن حجر ہیثمی مکی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ وہ رمضان بلکہ شب قدر میں بھی اس دردناک عذاب میں مبتلا میں نے دیکھا۔ غور کیجیے۔ تو یہ حالت ہیں۔ اللہ رب العزت کی غیرت سے بندے کو ہمیشہ خوف زدہ رہنا چاہیے۔ اور پھر اس سلسلے میں ایک واقعہ یہ بھی ہے، وہ چونکہ کبھی کبھی بندہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کھلے میں تو گناہ سے بچ جاتا ہے، مگر جب وہ تنہائی میں ہوتا ہے تو پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے کون دیکھ رہا ہے۔ لوگوں کی شرم کی وجہ سے تو وہ کھلے عام تو گناہ نہیں کرتا، مگر جب تنہائی میں ہوتا ہے تو وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور آج حالات اتنے سنگین ہو چکے ہیں کہ گناہوں کے اتنے آلات اور ایسے سامان ایجاد ہو چکے ہیں۔ کل تک بندے کو پکچر دیکھنے کے لیے تھیٹر جانا پڑتا، اور آج تو گھر ہی تھیٹر بنا ہوا ہے۔ اور کل تک بے حیائیاں کرنے کے لیے کسی علاقے میں اس کو جانا پڑتا، آج تو وہ ساری چیزیں آدمی کو جلد دستیاب ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے حالات میں بندے کا گناہ سے بچنا مشکل ہے، مگر جب بندہ پکا ارادہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی تائید اور توفیق اس کی شامل حال ہو جاتی ہے اور اس کی مدد کرتی ہیں، اور وہ بندہ گناہ سے بچ جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام میں سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ تمہیں تمہارا رب دیکھ رہا ہے۔ اور ہمارے بزرگان دین اپنی اولاد کی تربیت بھی اسی انداز میں کرتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو کوئی ایسا وظیفہ سکھاتے، کوئی ایسی دعا سکھاتے کہ جس دعا کا ترجمہ اور مفہوم بھی یہی ہوتا کہ تمہیں تمہارا رب دیکھ رہا ہے، اور رب کی قدرتیں غالب، اس کی حکمتیں غالب، اس کی قوتیں غالب۔ جب ایسے رب کا تصور ہو کہ وہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر بندے کے لیے گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ دوستان محترم، میں نے گزشتہ جمعہ میں بھی آیت کریمہ پڑھ کر آپ کو بتایا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ سمندر میں اور سمندر کے باہر جو کچھ بھی فساد پھیلتا ہے وہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، اور یہ قرآن کے اندر رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اس طرح سے ہم نے بڑے طاقتور لوگوں کو بھی ان کے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا ہے۔ یہاں چونکہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت ختم ہو رہا ہے، اس وجہ سے میں وہ ساری باتیں عرض نہیں کر پاتا۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہمارے ملک سے زیادہ باہری ملکوں میں ہوتے ہیں، مغرب میں، تو یہ عذابات وہاں کیوں نہیں آتے، یا یہ اس قدر زیادہ موتیں یا اس قدر حالات وہاں سنگین کیوں نہیں ہوتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کفار کو دنیا میں کئی اعتبار سے مہلت ملی ہوئی ہے۔ اس پر میں مستقل گفتگو بعد میں کروں گا کہ کفار کو دنیا میں کئی اعتبار سے مہلت ملی ہوئی ہے، لہذا وہ مہلت سے فائدہ اٹھا رہے۔ چونکہ ان کی سزا زیادہ ہے اس لیے ان کو گناہ کی چھٹی بھی بڑی ملی ہوئی ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ فساد اور بربادی صرف مال کے اعتبار سے نہیں ہوتی، بلکہ بیماریوں اور ذہنی پریشانیوں بلکہ اور بھی ہزاروں اعتبار سے ہوتی ہیں۔ اب ذرا کفار کے ممالک میں جنم لینے والی اور پھیلنے والی نئی نئی بیماریوں کی معلومات جمع کر لیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ پاگل خانے، سب سے زیادہ ذہنی مریض، سب سے زیادہ دماغی سکون کی دوائیوں کا استعمال، سب سے زیادہ دماغی امراض کے معالجین
اور ذہنی مریضوں کے ادارے اور نفسیاتی ہاسپٹل بھی انہی کفار کے ممالک میں ہیں۔ اور اسی طرح دنیا میں سب سے زیادہ طلاقیں، سب سے زیادہ ناجائز اولادیں اور سب سے زیادہ بوڑھے والدین کو اولڈ ہومز میں پھینک کر بھول جانے کے واقعات بھی انہی ترقی یافتہ ملکوں میں ہو رہے ہیں۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ مبتلا نہیں ہیں، وہ بھی مبتلا ضرور ہیں، اور اگر انہیں مہلت ملتی ہے تو یہ تو ہمارے نبی نے خود فرما دیا، الدنیا سجن للمؤمن و جنت للکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ انہیں یہاں ہی جو کچھ ہے وہ ملنا ہے، اور مومن جیسے ہی اس قید خانے سے آزاد ہوا اللہ اسے جنت کی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے ساتھیو، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم مرنے کے بعد اٹھنے کا عقیدہ رکھنے والے ہیں، ہم قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ہم جزا اور سزا کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر قسم کی بدی سے بچنا ہوگا۔ جب ہم گناہوں سے بچیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان بیماریوں کو ضرور دور فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔